نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے معزز و محترم واجب الاحترام گرامی قدر سامعین کرام طلبہ اعظام، ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے سردی کی چھٹیاں کارآمد بنائیں، قیمتی بنائیں۔ آج اس پر مزید بات ہو رہی ہے۔ اس سے قبل 2 مجالس ہو چکی ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کلام اللہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کی جو نعمت آپ کے پاس ہے اسے بیان کریں، اسے واضح کریں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور بالخصوص جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت انسان کو ملے تو اس پر بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو کبھی گن نہ سکیں گے۔ اتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی گن نہ سکے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ سردی کی چھٹیاں بالخصوص طلبہ کرام کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، ٹیچرز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان چھٹیوں کو قیمتی بنایا جائے۔ اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ وہ مختصر ورکشاپس رکھیں، مختصر کورسز رکھیں اور طلبہ کو فائدہ پہنچائیں، علم پھیلائیں، طلبہ کو اپنے ساتھ جوڑیں اور علم پھیلائیں۔ اور طلبہ کرام سے درخواست ہے کہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، کتابوں کے ساتھ جڑ جائیں، علم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج جو حدیث شریف تلاوت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانے۔ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق اس میں مواد موجود ہے، دلائل موجود ہیں، اس لیے حدیث شریف تلاوت کی گئی ہے تاکہ ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتری آ جائے۔ پہلی چیز ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ جوانی کی عبادت بہترین عبادت ہے۔ جوانی میں انسان جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ قوت و طاقت زیادہ ہوتی ہے، بندہ ہر کام کر سکتا ہے، اس لیے
اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ دوسری چیز ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ تندرستی میں بندہ جو کام کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحت کی حالت میں ہم اچھے اچھے کام کریں، ہم عبادات کریں، ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہم اللہ کے قریب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، بہت زیادہ عبادات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، الغرض اپنی صحت سے، اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھائیں، اس میں خوب پڑھیں، کیونکہ ضعف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، مرض کی حالت میں وہ کام نہیں ہو سکتے جو صحت کی حالت میں انسان کر سکتا ہے یا ان پر قادر ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیری سے پہلے، غربت سے پہلے امیری کو، غنا کو غنیمت جانے، یعنی اس سے قبل کہ بندہ فقیر ہو جائے، بندہ غریب ہو جائے، بندہ مفلس ہو جائے، وہ جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ اس حالت میں غریبوں کی امداد کرے، فقیروں کی امداد کرے، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، صدقات جاریہ کرے، ایسے کام کرے کہ دوسروں کے کام آ جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ اس وقت وہ غنیمت جانے، کیونکہ جب فقیری آتی ہے، غربت آتی ہے، اس وقت بندہ پھر وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ امیری میں اور غنا میں کر سکتا تھا۔ نمبر 4، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور فراغت کو غنیمت جانے، مصروفیت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے۔ یہ سردی کی چھٹیاں جیسے ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے، بعد میں مصروفیت کا وقت ہوگا، جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی سلیبس پھر شروع ہو جائیں گے اور پھر پڑھائی جاری ہو جائے گی اور آگے فائنل کی تیاریاں ہوں گی۔ تو یہ دن ہے، ان دنوں کو ہم غنیمت جانیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان دنوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ فراغت کے وقت کو مشغول ہونے سے، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانیں۔ تو انسان جب فارغ ہوتا ہے، وہ جو کام کر سکتا ہے مصروفیت میں وہ نہیں کر سکتا۔ جب مصروف ہو جائے، کسی کام میں مشغول ہو جائے، پھر وہ وقت نکالنا بھی چاہتا ہے لیکن وقت نہیں نکال پاتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ اپنے فارغ اوقات میں ہم اچھے کام کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کام کریں جو دوسروں کے کام آئیں، ایسے کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، کیونکہ مصروف ہونے میں پھر بہت سے کاموں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وقت نہیں نکال پاتا ہے۔ نمبر 5، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانے۔ ظاہر مرنے کے بعد تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، انسان کسی کام پر قادر نہیں ہے۔ زندگی کو غنیمت جانے مرنے سے پہلے، یعنی اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے ہو کر لو، بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ زندگی سے فائدہ اٹھائیں، زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، کیونکہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بنی آدم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔
جب بنی آدم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے تمام تر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اعمال نامہ یوں کتاب کی طرح بند ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر 3 اعمال اس کی زندگی میں موجود ہیں، اس نے اپنی زندگی میں یہ 3 اعمال کیے ہیں، تو اس کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، یا علم نافع چھوڑ گیا ہے، یا اولاد صالح چھوڑ گیا ہے، یہ 3 اعمال اگر اس کی زندگی میں موجود ہیں تو اسے ثواب ملتا رہے گا، اس کا اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا دی، مسجد میں حصہ لے لیا، مدرسہ بنوا دیا، کوئی روڈ بنوا دیا، گلی بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کی کفالت کر لی، کسی کی تعلیمی اور تربیتی ذمہ داریاں اٹھا لیں، کسی بچے کو تعلیم دلا دی، یعنی اس طرح کے کام کیے کہ جو جاری رہنے والے ہیں۔ جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جب تک مسجد ہے، جب تک مدرسہ ہے، جب تک اس بچے کا علم جاری ہے، اس سے آگے مزید علم حاصل کرنے والے موجود ہیں، جب تک یہ گلی بنوائی موجود ہے، روڈ موجود ہے، کنواں کھدوایا ہے وہ موجود ہے، لوگ اس سے پانی استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے صدقہ جاری ہے۔ کوئی کتاب بنوا دی، کہیں کتاب وقف کر دی، اسلامی کتابیں دے دیں، قرآن مجید وقف کر دیے، جب تک یہ کتابیں موجود ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا علم نافع چھوڑ گیا، علم نافع، نفع دینے والا علم، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، علم نافع چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یا اولاد صالح چھوڑ گیا، نیک اولاد، دنیا سے رخصت ہوا، نیک اولاد موجود ہے، نیک اولاد نیک اعمال کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، استغفار میں مصروف ہے، ذکر اذکار میں مصروف ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، نیک اولاد نیک اعمال میں مصروف ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو زندگی کے اندر ہم موت سے پہلے پہلے ایسے اعمال کر لیں جو ہمیں بعد میں بھی کام آئیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔